سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نون لیگ نے کینٹ ہاؤسنگ کا آفس گرانے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا ہے۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ حکومت ناکامی کے بعد غنڈہ گردی پر اتر آئی ہے، ہمارے ساتھیوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ کھوکر برادران کا گھر عدالتی حکم کے باوجود گرا دیا گیا، توہین عدالت کی گئی ہے، اس کا نوٹس لیا جائے۔ حکومت نے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا ہے، اب موجودہ حکومت اپنا حساب دینے کے لیے تیاری پکڑ لے۔ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ہر وقت یہ کہتے نہیں تھکتے کہ پہلے کرپٹ تھے اور ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ تو ان دودھ کے دھلے ہوئے سے کوئی یہ پوچھے کہ جس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دیتے آپ برسوں تک نہیں تھکتے تھے، اس نے تو آپ کی حکومت کا منہ کالا کر دیا، اور پاکستان بدقسمتی سے کرپشن کا جو انڈیکس ہے اس میں وہ اور کرپشن بڑھ گئی ہے، نیچے چلا گیا۔ تو یہ جو آپ نے کرپشن کی رٹ لگائی ہوئی ہے، آپ اپنا حساب دینے کی تیاری کیجئے۔ بھائی لوگوں کی غربت ختم کرنے پر توجہ دو، ملک کو مسائل سے نکالنے پر توجہ دو۔ آپ سے یہ اپوزیشن ختم نہیں ہوگی، اور آپ کو رات کو پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این خواب میں آتی ہے۔ ہمارا تو شاید آپ کو علاج کر لو یا نہ کر سکو، یہ جو بدنیتی کر رہے ہو، یہ جو اللہ کی لاٹھی آئے گی، اس کا علاج کیسے کرو گے؟ لیگی رہنما ایاز صادق کہتے ہیں کہ حکومت براڈ شیٹ کیس پی ایس سی میں کیوں نہیں لا رہی؟ عمران خان ماضی میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ لہرایا کرتے تھے، آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ پر بہانے بنا رہے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے موجودہ حکومت کو کرپٹ ترین لکھا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا سٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی اس کو روکا جائے کہ وہ اپنا کام کرے، یا اس سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ ایجنڈا نہیں لے سکتے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ روکا گیا۔ تو جو روکنے والے ہیں یہ نیازی صاحب کی حکومت والے، ان کو کون سی ایسی فکر ہے، پریشانی ہے جو یہ براڈ شیٹ والا کیس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ڈسکس نہیں کرنے دیتے؟ کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کم از کم اب نیب کے قانون کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی۔ اب وہ ہم نے بھگت لیا، اب یہ تیاری کریں اپنی، اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ اتنا ظلم حکومت کو استعمال کر کے یہ لوگوں پہ کریں گے اور کروڑوں کا لوگوں کا نقصان کریں گے اور لوگوں سے زیادتی کریں گے، کسی پہ منشیات ڈالتے ہیں، کسی کی اسکیم ذاتی اسکیموں میں بلڈنگیں گرا دیتے ہیں، جس طرح یہ میئر صاحب کا ہوا، جس طرح افضل کھوکر صاحب کا ہوا، اور اپنی کوئی چیز نہیں نظر آتی، یہ میری بات لکھ لیں کہ آپ کی اور ہماری زندگیوں میں ان کے ساتھ عبرتناک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب چلے گی تو یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ لیگی رہنما عطا تارڑ نے پی ٹی آئی کو قبضہ مافیا قرار دے دیا، کہا کہ قبضہ مافیا کا آغاز آپ کی جماعت سے ہوتا ہے۔ مراد اکبر نامی شخص نے پنڈی میں قبضے کی کوشش کی، سوال کیا مراد اکبر کا احتساب کون کرے گا؟ یہ بھی کہا کہ عمران خان نے اپنے بہنوئی کے پلاٹ سے متعلق جھوٹ بولا، جبکہ سابق میئر توحید نے کہا کہ 2.5 برس سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو شخص بطور وزیر اعظم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے دارالحکومت کا پولیس چیف لگاتے ہوئے اس سے انٹرویو میں پوچھے کہ تم میرے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ کروا دو گے، تو وہاں آپ اندازہ کر لیجئے کہ معاملات کیا ہوں گے۔ یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے کہ آپ نے انٹرویو کے دوران سی سی پی او لاہور کی تعیناتی پر اسے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضے کا کہا، اور آج بھی لاہور ہائی کورٹ کی وہ ججمنٹ موجود ہے جس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ پلاٹ ان کے بہنوئی کا نہیں تھا، وہ 6 ہاتھ بکا ہوا پلاٹ تھا، ان کے بہنوئی کو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسپوزیس کیا، مگر کوئی گرفتاری، کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ لال کوٹ میں کینٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے جو 2017 میں جس کی اپروول کی گئی اور ایز پر لا اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، آج صبح سویرے اس کے اوپر ہلا بولا گیا، جس سے ہماری کمیونٹی سینٹر جو ہم نے بنایا ہوا تھا وہاں کی عوام کے لیے اس کو ڈیمولش کیا گیا۔ اس کی مین جو وجہ بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ میں ایک خواجہ آصف کا جو پاکستان مسلم لیگ کا ایک کارکن ہوں، اور مجھے تقریباً پچھلے 2.5 سال سے وکٹیمائز کیا جا رہا ہے، اور آج کا جو واقعہ ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سیالکوٹ کی انتظامیہ
भरपूर तरीके के साथ जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है 75 के अंदर, उसमें शमूलियत कर रही है। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की। इस वक्त इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज साहब, आपने आज न्यूज़ को ज्वाइन किया। मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुख्तलिफ बातें की हैं। ख्वाजा साद रफ़ी की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि माजी में जब जब इमरान खान साहब या पीटीआई के रहनुमा बात किया करते थे तो चोर चोर कहा करते थे उनकी जमात को या फिर दीगर जमातों को, लेकिन अब जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है उसमें पाकिस्तान मजीद करप्शन की तरफ गया है, मजीद दलदल में फंसा है, तो उनका कहना है कि ये मुंह काला किया गया है मौजूदा हुकूमत का। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जितना ये आले शरीफ और आले जरदारी है या ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है, इनकी करप्शन के ऊपर, इनके कब्जों के ऊपर, इनकी बदमाशी के ऊपर, इनकी कत्ल गारतगरी के ऊपर जब पाँव रखो उसकी दुम पे, तो ये चीखते हैं और चिल्लाते हैं और जमहूरियत का वावेला करते हैं। और जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ये 2017, 18, 19 का डेटा है, 2017 और 18 का डेटा है, 19 में कंपाइल हुआ है और 20 के एंड में और इस साल के शुरू में जनाब उसने रिलीज कर दिया है। और ये इन्हीं की दौर का डेटा है। और ख्वाजा साद रफीक साहब वही है ना जो पनामा केस का जब फैसला आया था तो दोनों हाथ ऊपर करके और दोनों एक टांग ऊपर करके लुड़ियां डालते हुए बाहर आए थे, लेकिन शाम को जब कतरी सफारत खाने से उसका तर्जुमा होकर आया था कि हाजा फैसला तुम शदीद उन जुल्म नजीम उन छित्र कसीर उन, तो उसके बाद उनके चेहरे लटक गए थे। तो यही नून लीग है ना कि जिसकी बेगम सफदर अवान साहिबा ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पिछले साल जो इनके दौरे इक्तदार की थी, बैड गवर्नेंस की और करप्शन की, वो जारी की, तो उन्होंने जनाब ट्वीट कर दिया इमरान खान साहब को जनाब लाल तान करने के लिए जनाब आपके दौर में। अच्छा। तो ये इस किस्म की हरकतें ये नून लीग करती रहती है। और अब इनके कब्जे और इनकी बदमाशियां, इनकी जनाब खोखर जनाब पैलेस, इनके मोहसन शाह रांझे की जनाब कब्जा की हुई जमीनें, दानियाल अजीज की कब्जा की हुई जमीनें, मियां जावेद लतीफ की कब्जा की हुई जमीनें, राना सनाउल्लाह की कब्जा की हुई जमीनें, इनके ऊपर हाथ डालो तो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है और हुकूमत मुदाखलत कर रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी करप्शन और इनकी बदयांती के ऊपर अदारे जो है वो अपना जना वो काम कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, खोकर बरादरान का जो घर गिराया गया है वो कहते हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद ये गिराया गया है, तौहीन अदालत की गई है। जनाबे वाला, इनका घर किसने गिराया है? यहाँ पे मीडिया पे भी चीजें कुछ सही तरीके से प्रेजेंट नहीं हो पा रही और अदालत का फैसला भी कोई जनाब ये नहीं हुआ। अदालत के फैसले को भी बड़े गलत तरीके से जो है ना वो पोर्ट्रेट किया गया है। जनाब इन्होंने 38 कनाल जमीन अभी इनकी वागजार करवाई है, जो इनके घर इनका जो ओरिजिनल घर है वो नहीं है। सही, वो तो मौजूद है अभी भी। ये तो वो सरकारी जमीन है जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ था। क्यों कब्जा किया हुआ था? मिसाके जमहूरियत थी, जिसको आप मिसाके जमहूरियत कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ राधा आओ मिलके खाए आधा आधा वाला सिस्टम। ये 2008 से लेके 2018 तक इन्होंने जनाब यहाँ पे एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था। इन सारे पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के लोगों ने मुफाहमत की सियासत के नाम पे और सरकारी जमीनें रेवड़ियों के भाव जनाब ये कब्जे करने लगे हुए थे और लूटने लगे हुए थे। ये वो लूटी हुई जमीन हमने वापस करवाई है। बाकी इनका घर वहां पे मौजूद है, इनकी जो ओरिजिनल एक कनाल की कोई जमीन है वो वहां पे मौजूद है। अच्छा, नून लीग का ये भी कहना है कि आपकी हुकूमत, यानी कि वो सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं पीटीआई की पंजाब की, गुंडागर्दी पर उतर आई है और उनका ये कहना है कि इसका हिसाब देना होगा, बहुत जल्द देना होगा। ऐसी क्या वजूहत है कि जिसकी बुनियाद पर नून लीग का ये कहना है कि आपकी हुकूमत गुंडागर्दी पर उतर आई है? वो कह रहे हैं उनके लोगों को तंग किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। 200 अरब रुपए की मालियत की हजारों एकड़ जमीन, लाखों कनाल जमीन, वो हमने 2.5 सालों में रिकवर करवाई है। हमने अगर गलत किया होता तो कोई एक सिंगल सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का कोई फैसला मुझे 2.5 सालों में बता दे कि जिसमें कहा हो कि ये गलत तरीके से जमीन जो है ना ये ली गई है और ये जमीन का फौरी तौर पे कब्जा इन लोगों को दिया जाए। इन्होंने कब्जे किए हुए थे सरकारी जमीनों पे, राम राम सपना पराया माल अपना, छिको छिक गंडेरियां अदियां मेरियां बाकी अदियां भी मेरियां के तहत इन्होंने तो इस पाकिस्तान के वसाइल को और सूबे के वसाइल को अपने घर की बांदी समझ के और मुलाजमा समझ के जाना ये लगे हुए थे। अब हमने ये 200 अरब रुपए की मालियत का सरकारी जमीनें रिकवर करवाई हैं। हमने मुल्क और कौम की खिदमत की है वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, और अभी और इंशाल्लाह रिकवर होंगी। इनकी और चीखें आप सुनेंगे, सिर्फ आप नहीं सुनेंगे, मरीख और नेपचून की आवाम भी सुनेगी इनकी चीखें।
اچھا یہ بھی کہیے گا کہ ایاز صادق نے بھی اس پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ حکومت براڈ شیٹ کیس پی ایس سی میں کیوں نہیں لا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ نے کمیشن تو بنا دیا ہے لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس معاملے کو نہیں لایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ یاز صادق صاحب کی کیا باتیں کرنا جناب، یاز صادق صاحب کے اندر تھوڑی بہت بھی اگر سمک ہوتی جو نا اسی شرم و حیا کی جو خواجہ آصف صاحب جس کے کیپسول اور گولیاں بیچا کرتے تھے، صحیح، تو یہ تو جب سپریم کورٹ نے ان کی عدالت کا فیصلہ دیا تھا ان کی کیس کا کہ یہاں ریگنگ ہوئی ہے، تو اس کے بعد ان کے اندر تو یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ دوبارہ وہاں سے الیکشن لڑتے. ان کی آپ یاز صادق صاحب کی کیا باتیں کرتے ہیں. باقی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کمیشن بنا ہے، آئین اور قانون کے تحت وہ کمیشن ہر چیز کی انویسٹیگیشن اور پروو کرے گا. آئین اور قانون کے مطابق ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کیا کیا لوٹا گیا اس ملک سے، صحیح، اور اس لوٹ مار سے بچنے کے لیے کس کس طریقے سے باہر کی کمپنیوں کے ساتھ معاملات کیے گئے، ٹھیک. یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا یہ بھی بتا دیجئے گا، عطا اللہ تارڑ نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ قبضہ مافیا قرار دیا، جیسے کہ آپ نون لیگ کو قرار دے رہے ہیں، اور کہا ہے کہ آپ کی جماعت سے ہی قبضہ مافیا کا آغاز ہوتا ہے. خاص طور پر انہوں نے مراد اکبر نامی شخص کا نام لیا ہے، کہا ہے کہ پنڈی میں اس نے قبضے کی کوشش کی لیکن اس کو نہیں پکڑا جاتا. کیا کہیں گے آپ؟ یار کیا باتیں کر رہے ہیں کس بندے کی، جو ہے نا وہ اپنے نانا ابو کا جو ہے جو احسانات ہیں نواز شریف صاحب کے اور عالیہ شریف کے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے سارا دن بیچارہ وہ بچہ جو ہے نا وہ لیکن مراد اکبر کے حوالے سے تو آپ کچھ بتائیں نا. کون سا مراد اکبر ہو؟ انہوں نے الزام لگایا، وہ اس کو بیچارے کو کیا پتا جانا، اس نے اپنی نوکری کرنی ہے. پی ایس رہا جو ہے نا شہباز شریف صاحب کا، غیر قانونی طور پہ تنخواہیں لیتا رہا، ڈگریاں جعلی ہیں، 2 نمبر طریقے سے جناب اس کو جناب وہ پنجاب مینجمنٹ سروس گروپ کے اندر فیاض صاحب آپ جانتے ہیں مراد اکبر نامی کسی شخص کو؟ مجھے نہیں پتا، میری جمپل پنڈی کی ہے نا ساری. اچھا، وہ یہ سارے اپنے نوکریاں پکیاں کرنے لگے ہوئے ہیں، سارے ٹھیک. سارے پچھلے احسانات کے بدلے اتار رہے ہیں. اچھا اس پلاٹ کا بھی ذکر ہوا ہے جب، اچھا یہ بھی بتائیے گا چونکہ جب سی سی پی او لاہور کو تبدیل کیا گیا تھا تو خان صاحب نے کہا تھا کہ اپنے بہنوئی کے پلاٹ پر قبضہ چھڑانے کے لیے انہوں نے نئی تعیناتی کی ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنے بہنوئی کے پلاٹ سے متعلق بھی جھوٹ بولا. تو کچھ بتائیں گے وہ پلاٹ ابھی موجود ہے، اس کا قبضہ چھوٹا یا نہیں چھوٹا، کیا ہوا؟ دیکھو بات یہ ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کنسپچول بات کی تھی کہ ہم نے وہاں پر حالت یہ ہے کہ وزیر اعظم کا سگا بہنوئی اس کے پراپرٹی پہ قبضہ ہوا ہے، اور پولیس بیچاری کتنی بے بس اور نااہل تھی، اور لاہور کے اندر اس قبضہ مافیا کا نون لیگ کا اور نون لیگ کے ساتھ قبضہ مافیا کا اتنا مضبوط جناب انٹر لنک ہے، اتنی مضبوط کوآرڈینیشن اور کوآرڈینیشن ہے کہ وہاں پہ ہم حکومت ہونے کے باوجود اور وزیر اعظم ہونے کے باوجود بے بس تھے. انہوں نے اس کنٹیکس کے اندر ایک یہ بات کی تھی. لیکن اس پراپرٹی کو ابھی تک چھڑوایا گیا نہیں چھڑوایا گیا ہے، چونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب نے جھوٹ بولا، نون لیگ کا الزام ہے. نہیں نون لیگ والے جو ہے نا وہ بویلیاں مارنے لگے ہوئے ہیں. ان کو جناب دن میں جناب تارے نظر آ رہے ہیں آج کل، ان کو لیلا نظر آتا ہے اور مجنو نظر آتی ہے. مزداق اس وقت ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں کیونکہ ساروں کی کرپشن اور بدماشی کی دم پہ پاؤ آئے ہوئے آج کل، تو بس اس قسم کے الزامات یہ لگاتے رہتے ہیں الٹے سیدھے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا، نون لیگ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ہر الزام ان پر لگا دیتے ہیں، بہت سی جگہوں پر آپ کے لوگ بھی ملوث ہیں لیکن ان کو نہیں پکڑا جاتا. جناب والا ہم کہاں الزام لگاتے ہیں؟ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، احتساب عدالتیں، نیب، وہ ان کے خلاف جو ہے نا یہ سارے الزام لگا کے جو ہے وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ مزدور پاپڑ والا، یہ فلودے والا، ٹھیک ہے نا جی، یہ چھابڑی والا، یہ نائب قاصد، یہ سینٹری ورکر جن کی اکاؤنٹ سے جناب کروڑوں اربوں پہ نکلتے ہیں، یہ ہم تو نہیں نکال رہے، عمران خان صاحب تو نہیں نکال رہے، نہ فیاض چوہان نکال رہے ہیں، نہ عثمان بزدار صاحب نکال رہے ہیں. بھائی یہ نیب نکال رہی ہے، یہ عدالتیں نکال رہی ہیں، تو ان کو کوسو جو ہے نا جا کے جو ہے نا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. فیاض ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے آج کی پریس کانفرنس میں جتنے بھی الزام لگائے ہیں وہ غلط ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے قبضہ مافیا کے خلاف ایک جنگ جاری ہے پنجاب حکومت کی، یہ جاری رہے گی اور ہم سب کا کچا چٹا جلد کھولیں گے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ سندھ کا بلدیاتی نظام آئین کی روح پر پورا نہیں اترتا. سندھ حکومت بلدیاتی نظام کو با اختیار بنانے کا وعدہ پورا کرے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ جب وفاق کراچی میں کام کرتا ہے تو سندھ حکومت رکاوٹ ڈالتی ہے. کراچی کو صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. آئندہ بلدیاتی انتخابات نئے نظام کے تحت ہوں گے. ایک ایسا نظام جیسے میں نے کہا کہ جو با اختیار ہو مقامی حکومت کا نظام، تاکہ کراچی کہ جو منتخب نمائندے ہوں وہ صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر نہ ہو. اس کے لیے آپ کو پتا ہے این پی ایم نے بھی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی تھی. وہ پٹیشن فائل تو ہم کسی سے بھی
तहरीक इंसाफ के शख्स से करवा सकते थे, लेकिन क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को भी और कराची को भी ये पैगाम देना चाहते थे कि हमारे लिए ये मसला जो है वो पाकिस्तान के बड़े मसाइल जो हैं ये उनके बराबर है, और ये एक ऐसा मसला है जिसको तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े रहनुमा जो हैं वो खुद ओन करते हैं। इसलिए वो पिटीशन जो हमने फाइल की कि सिंध के अंदर एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम हो, जो ज़ाहिर है फिर कराची पे भी लागू होगा, वो बाइख्तियार हो, उस पिटीशन को तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हैसियत से और मैंने खुद ज़ाती तौर पर साइन किया है, और उसकी हेयरिंग हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगा और हिदायत जारी होंगी सिंध की हुकूमत को कि कानून को आइन की रूह के मुताबिक किया जाए।